یہ اللہ کی پاور ہے، انہ کان حلیما غفورا، انڈیڈ اللہ بہت حلیم ہے، فوربیئرنگ ہے، غفور ہے، بار بار معاف کرنے والا۔ یعنی تم اللہ کی پاور کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، جبکہ اگر تم امیجن کرو یونیورس کی کریشن کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو ہولڈ کون کیے ہوئے، یہ ساری چیزوں کو رن کون کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، تو تم کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو اللہ کو؟ اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری حاجتیں پورے کرنے پہ قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے پرابلم سالو کرنے پہ قادر نہیں؟ یہ ہے، یہ مثالیں دینے کا، یہ ہے تفسیر، یہ ناؤ دس از تفسیر، کہ یہ آیات بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو ریکگنائز کرو، اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، اور اپنے خالق کے پاس جاؤ، اس سورس کے پاس جاؤ جو حلیم ہے، یعنی کہ ایکسٹریملی فوربیئرنگ ہے۔ اللہ بہت صابر ہے۔ لوگ نعوذ باللہ اللہ کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی کسی بھی سویلائزیشن، کسی بھی کلچر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ فوربیئرنگ ہے، اللہ فورگیونگ ہے، اللہ نہیں پکڑتا انہیں، اللہ سب کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنے لگ جائے، نعوذ باللہ کوئی ایگوئسٹک گاڈ ہو نعوذ باللہ، تو وہ فوراً پکڑ لے ایک بندے کو کہ اس نے جو ہے میرے خلاف بات کیسے کی۔ ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ فوراً پکڑ لے گا، کہے گا کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے، اس کو میں فوراً پکڑوں گا، لیکن اللہ چانسز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ڈیوائن وزڈم کے مطابق دنیا کو رن کر رہا ہے، اینڈ اگین وی آر مینی ٹائمز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، بیکاز ہمارا ایکسپیرینس وہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ سو دین سورہ یاسین کی ایک آیا میرے ذہن میں آتی ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming۔ یہ کب آئی آیا؟ 1500 سال پہلے تقریباً، جب ماڈرن فزکس ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، جب ابھی گیلیلیو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے، جب یہ کنسیپٹ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے، کیونکہ بائبل میں ہے ارتھ فلیٹ ہے، اور جب یہ کنسیپٹ آیا ہی نہیں تھا کہ اسپیس کی نیچر کیا ہے۔ یہ تو آئنسٹائن نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ اسپیس از لائک اے سی۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیوں اتنی بڑی تھیوری ہے فزکس میں؟ کیونکہ آئنسٹائن نے فرسٹ ٹائم یہ امیجن کیا تھا کہ اسپیس ہے کیا چیز، اور اس نے اسپیس ٹائم کی بات کی تھی، اور اس نے مثال دی کہ اسپیس جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، اور اس میں ہیونلی باڈیز جو ہیں یہ سوئم کرتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یسبحون، یسبحون کا مطلب ہے سوئمنگ۔ اب یہ نعوذ باللہ اگر قرآن مجید کسی انسان نے لکھا ہے تو اتنی زیادہ پریسیجن کیسے عربک میں آ گئی؟ عربک کا یہ ورڈ یسبحون یہاں کیسے استعمال ہو گیا؟ اس بندے کو نعوذ باللہ اگر اس نے قرآن لکھا ہے، اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہیونلی باڈی سوئم کر رہی؟ تب تو یہ کانسیپٹ ہی دور تک نہیں تھا، اور سوئمنگ کا ذہن میں کیسے آ گیا؟ ڈیزرٹ میں تو پانی ہوتا ہی نہیں، سائیکولوجیکلی سپیکنگ سوئمنگ تو آنا ہی نہیں چاہیے اس کے ذہن میں، کیونکہ قرآن تو ڈیزرٹ میں نازل ہوا ہے، قرآن تو عرب ورلڈ میں نازل ہوا ہے۔ سوچیں کہ ڈیزرٹ کا بندہ، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اگر قرآن انسان نے لکھا ہے، تو ڈیزرٹ میں رہنے والا بندہ یہ لکھے گا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا؟ اس کے تو دور دور تک پانی کا جو ہے وہ مائنڈ ہی نہیں، اس نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر لیونگ بینگ کو پانی سے کریٹ کیا، اور پھر اللہ کہتا ہے ہز تھرون واز آن واٹر، ہر جگہ پانی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہیونلی باڈیز کے لیے ورڈ جو ہے وہ یسبحون استعمال ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا تو ہم غور کریں، یہی وہ الزام لگاتے ہیں نا۔ میں جب بھی کوئی میرے پاس بندہ آتا ہے اس سے میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھو کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، بنیادی سوال ہے مسلمان کے لیے۔ چھوڑو اسکیپٹسزم کو، صرف اس بات کا جواب دے دو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھے نا، امپیریکل ایویڈنس ان کا تو ہے نا، ان کی قبر تو موجود ہے نا، کیا وہ جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ انہوں نے؟ کیا انہوں نے ہمیں خالق کے بارے میں یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں یہ کس لیے؟ اسکیپٹک کہیں گے کہ نہیں جی کسی پولیٹیکل موٹیو کے لیے بتائی ہیں، تو ہم سیرہ کھولتے آئے ہمارے سے بات کریں، کیا پولیٹیکل موٹیو تھا ان کا؟ وہ کون سی محفلیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ قرآن لکھ رہے تھے نعوذ باللہ؟ اس لیے یہ ایروگینس ہے۔ تو یہ جو زبردست میں نے آپ کو آیا سنائی، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہ سب کے سب فلک میں اپنے اپنے آربٹس میں، ہیونز میں سوئم کر رہے ہیں، اور اس سوئمنگ کی وجہ سے، لٹرلی یہ سوئمنگ ہے، اس کی وجہ سے گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں، جو کہ ابھی 21ویں صدی کی ایجاد ہے۔ گریویٹیشنل ویوز ابھی جا کے دریافت ہوئی ہیں، گریویٹیشنل ویوز، اور اس پہ نوبل پرائز جیتا ہے ان لوگوں نے۔ گریویٹیشنل ویوز کیوں بنتی ہیں؟
کیونکہ جس طرح ایک پانی میں ایک چیز جب بھاری سی چیز رکھی جاتی ہے، پانی ڈسپلیس ہوتا ہے، اس کی ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ویوز بنتی ہیں، تو یہ اسی طرح گریویٹیشنل ویوز بنتی ہیں جب ایک میسو ہیونلی باڈی اسپیس میں پلیس کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹرلی اسپیس واٹر ہے، اب کو یہ نہ سمجھے میں نے یہ کہہ دیا، کیفیت ایسی ہے. یہ آئنسٹائن نے بیان کیا تھا کہ اسپیس از لائک واٹر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں سوئم کر رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں. تو دیکھیں قرآن پہ جب ہم تدبر کریں گے، غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس پہ جب ہم تدبر کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ سب بائی چانس ہے، یہ سب کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں جو ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ ایوولوشن کا ایک جو ایبسرڈ سا پرسپیکٹیو ہے. آلدو ایوولوشن کی پھر کبھی بات کریں گے کہ مسلم اسکالرز بہت سے کہتے ہیں کہ یس اینیملز اور پلانٹس میں ایوولوشن کے ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کروانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ وی ہیو اے کریٹر. بہت خوبصورت پیسیج میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اور یہ جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں، جن کے دل نرم ہیں، دے ول بی ایبل ٹو سے کہ یس یہ پیسیج اللہ نے اس میں چند سوالات انسانوں سے پوچھے. ہم اس پیسیج کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں. چیپٹر 56 الواقعہ ورس 57. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وی ہیو کریٹڈ یو سو وائی ڈو یو ناٹ بلیو، کیوں اعتبار نہیں کرتے، کیوں بلیو نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم ما تمنون، ہیو یو ناٹ سین دیٹ وچ یو ایمٹ، کیا نہیں دیکھتے اس چیز کو جو تم ایمٹ کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، از اٹ یو ہو کریٹس اٹ اور آر وی دا کریٹر؟ یا سپرم کی بات ہو رہی جو تم ایمٹ کرتے ہو، جس سے تمہاری ریس آگے بڑھتی ہے، جس سے تمہیں اولاد ملتی ہے، یہ تم نے بنایا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے؟ کیسے بن جاتا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، وی ہیو ڈکریڈ ڈیتھ امنگ یو اینڈ وی آر ناٹ ٹو بی آؤٹ ڈن. اگر ڈیتھ کو روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو، اگر امورٹیلٹی ریچ کر سکتے ہو تو ریچ کر کے دکھا دو. ڈیتھ ہم نے کریٹ کی ہے، تم سب کو ڈیتھ آئے گی، اور یو کین ناٹ آؤٹ ڈو اس، تم ہمیں آؤٹ ڈو نہیں کر سکتے. الا نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، in that we will change your likenesses and produce you in that form which you do not know. اور ڈیتھ دینے کے بعد ہم تمہیں ریپروڈیوس کریں گے ان فارم میں کہ تم نہیں جانتے، اور کیسی کیسی فارمز میں اللہ اٹھائے گا، کائنات کی کیا فارم ہوگی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، have you already and you have already known the first creation so will you not remember. تم نے پہلی کریشن دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوتھڑے سے، کلاٹ سے انسان بنا دیتا ہے، تو تم یہ چیلنج کر رہے ہو کہ جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتے. جو ہستی پہلے بنا سکتی ہے وہ دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتا، وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، جبکہ تمہیں پہلی کریشن کا پتہ ہے. اور اللہ نے پہلی کریشن قرآن میں بتائی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا، وداؤٹ اینی تھنگ. آدم علیہ السلام کا تو کوئی باپ نہیں تھا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور بہت سی چیزیں اللہ نے کن کے کلمے سے بنائی، کن فیکون. تو جب تمہیں پتہ ہے، تم نے وٹنس کیا، وٹنس سے یہاں پہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا شاہد ہے، تو پھر تم کیوں بلیو نہیں کر رہے کہ ہم دوبارہ تمہیں بنا دیں گے؟ افرأیتم ما تحرثون اینڈ ہیو یو سین دیٹ سیڈ وچ یو سو، اس بیج پہ کبھی غور کیا جس کو تم بوتے ہو؟ آج سوچیں ہمارے پاس سارے یہ جو سپر مارٹ میں چیزیں آ رہی، دالیں شالیں، یہ کراپس کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین میں کون جو ہے وہ ورک کرتا ہے؟ کسان کرتے ہیں. کسان سے کبھی جا کر پوچھیں کہ کتنی محنت لگتی ہے اس چیز. اگر وہ زمین بنجر ہو جائے، اس میں پانی نہ ہو، اگر وہ سوائل خراب ہو جائے، اگر وہ آپ کے بیج جو ہیں وہ فروٹ دینا بند کر دیں، وہ کراپس اگانا بند کر دیں، کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ یہی مثال اللہ پیش کر رہے. کیا تم نے وہ بیج دیکھا جو تم سوتے ہو، جو تم جو ہے وچ یو سو؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، از اٹ یو ہو میکس اٹ گرو اور آر وی دا گروور؟ کیا تم اسے اگاتے ہو مختلف ورائٹی میں؟ کیا تم بیلنس دیتے ہو درختوں کو؟ کیا تم بیلنس دیتے ہو سوئل کو؟ کیا تم بیلنس دیے ہوئے ایکو سسٹم کو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایکو سسٹم کس طرح رن کر رہا ہے؟ بیز کا کیا رول ہے؟ پالینیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک اینیمل کو کس طرح فوڈ مل رہا ہے دوسرے اینیمل سے؟
فوڈ چین کیا ہے, نائٹروجن سائیکل کیا ہے, کاربن سائیکل کیا ہے, واٹر سائیکل کیا ہے, یہ تم نے بنایا سارا, تم نے ڈیزائن کیا ہے, یہ تمہاری پیداوار ہے. اگر تو ہے تو بتا دو, اور اگر تم اس کو آلٹر کر سکتے ہو اور اگر تم اس کو ایڈیشن اس میں کوئی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے کر لو, کتنا کامیاب ہو جاؤ گے. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون اینڈ اف وی ول وی کوڈ میک اٹ ڈرائی ڈیبرس اینڈ یو وڈ ریمین ان ونڈر. اور اگر ہم چاہیں اس سب کو بھس بنا دیں, اگر ہم چاہیں تو اس سب کو ڈرائی کر دیں, اینڈ یو ول ونڈر, تم ونڈر کرو گے کہ یہ کیا ہوا ہے. انا لمغرمون سیئنگ انڈیڈ وی آر ناؤ ان ڈیٹ, اور تم ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے کہ اب فاقہ آ چکا ہے. بل نحن محرومون, رادر وی ہیو بین ڈپرائیوڈ, اور ہمیں ڈپرائیو کر دیا گیا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون اینڈ ہیو یو سین دا واٹر دیٹ یو ڈرنک, اور کیا تم نے کبھی غور کیے جو پانی جو تم لوگ پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, از اٹ یو ہو براٹ اٹ ڈاؤن فرام دا کلاؤڈز اور از اٹ وی ہو برنگ اٹ ڈاؤن. کون ہے جو اس کو آسمان سے نازل کرتا ہے؟ کیا تم ہو جو اس کو آسمان سے نازل کر رہے ہو, یا یہ آسمان سے نازل کرنے والی ذات اللہ ہے جو واٹر سائیکل کو پورا چلاتا ہے, جو نیچرلی تمہیں پانی دیتا ہے, اور یہ پانی کی سورس آئی جا رہی ہے آئی جا رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہونے والی ہے بیکاز آف واٹر سائیکل. واٹر سائیکل کی وجہ سے اللہ ہمیں فریش واٹر دیتا ہے. اللہ نے پورا پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے کلاؤڈز میں, جس کی وجہ سے ہمیں پینے کا پانی ملتا ہے, اور گلیشیئرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو میلٹ ہوتے ہیں اور جس سے ہمیں پینے کا پانی ملتا ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اف وی ول وی کوڈ میک اٹ بیٹر سو وائی آر یو ناٹ گریٹفل. اگر ہم چاہتے اس کو پینے کے لائق ہی نہ چھوڑتے, ہم اس کو بیٹر بنا دیتے, تو کیوں نہیں تم اس خالق کو جو ہے وہ ایکنالج کرتے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں, جس نے تمہارے لیے دنیا میں چیزیں مسخر کی ہوئی ہیں, جو تمہیں کھانے کو دے رہا ہے, جو پورا ایک ایکو سسٹم تمہارے لیے بلڈ کر دیا ہے, اور جس نے تمہیں عقل دی ہے, اور وہ عقل اسی لیے دی ہے کہ تم خالق تک پہنچو جو تمہارے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہے. اب دیکھیں اٹس آل اباؤٹ دا تھنکنگ. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں, ایک وہ جو نیگیٹو تھنکرز ہوتے ہیں. جو پازیٹیو تھنکرز ہیں, جو ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی لینا پسند کرتے ہیں, ان کے لیے بہت سائنس ہیں. کیا سائنس ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ڈانٹ لگا رہا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنا احسان جتلا رہا ہے, نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے کرنے کے طریقے انسان کو محبت میں, کہ جن انسانوں کے پیچھے پڑھ کے, جن کو انسانوں کو تم نے خدا سمجھ لیا اور وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ٹرن کرو, اس کی طرف پلٹو, تم اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, کیونکہ وہ خالق تمہیں بغیر کسی بل کے, بغیر کسی پیسے کے جو ہے وہ رزق دیے ہوئے ہیں. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ تمہارے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہے. یہ ہے پازیٹیو ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ کی ہستی جاننے کے حوالے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم النار التی تورون ہیو یو ناٹ سین دا فائر دیٹ یو اگنائٹ. یہ جو آگ تم جلاتے ہو جس سے تم کھانا پکاتے ہو, یہ جو نیچرل گیس ہے یا پیٹرولیم ہے یا ویسے جو لکڑی کا تم استعمال کرتے ہو اور اس سے جو تم آگ جلاتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, از اٹ یو ہو پروڈیوس اٹس ٹری اور آر وی دا پروڈیوسر. یہ جو لکڑی ہے جس سے تم آگ جلاتے ہو, یہ کس نے پروڈیوس کی ہے؟ یہ جو درخت ہیں یہ کس کی پروڈکشن ہے؟ کیا یہ تمہاری پروڈکشن ہے یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروڈکشن ہے ٹو بگن ود؟ یہاں کو یہ کہے گا کہ نہیں آج کل تو آرٹیفیشل ویجیٹیشن آ گئی ہے, وہ بھی کیسے آئی ہے, اس کے را مٹیریلز کہاں سے آئے ہیں ٹو بگن ود, اس کا پہلا سیڈ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ارتھ کو اس قابل نہ رکھتا کہ یہاں پر کچھ اگ سکے. ہم ایک ایسے پلانٹ کو انہیبٹ کر لیتے. اگر ہمیں آج کی مثال لے لیں, ابھی تک ناسا جستجو کری کہ ارتھ ٹائپ پلانٹ کون سا ہے, اور انہیں نہیں مل رہا ابھی تک ایسا جو ریئلسٹکلی اسپیکنگ جہاں ہم رہ سکیں, ہماری جنریشن اس کو بھی انہیبٹ کر سکے جا کے. اگر تو ہے تو ڈھونڈ نکالیں, لیکن جب تک نہیں ہے تب تک اسی بات کو اپریشیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارتھ پر بھیجا, ہمیں اس کا انہیبٹ کرنے والا بنایا, اور اس کو انہیبٹ کرنے کے لائق ہمیں بنایا, اور اس کے لیے بہت سی چیزیں اس کی ہمارے لیے مسخر کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاع للمقوین اینڈ وی ہیو میڈ اٹ اے ریمائنڈر اینڈ پروویژن فار دا ٹریولرس. اور ہم نے اس کو ایز اے ریمائنڈر اور ایز اے پروویژن بنایا ہے ٹریولرس کے لیے, ٹریز کو, سٹارز کو, اور پھر ظاہر ہے کہ آگ کی یہاں پر بات ہو رہی, اس کو ایز اے پروویژن بنایا.
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو ایگزالٹ دا نیم آف یور لارڈ دا موسٹ گریٹ، اس لیے اپنے رب کی حمد بیان کرو جو کہ عظیم ہے۔